بہت وقت پہلے جب دنیا تلواروں سے چلتی تھی اور طاقت ہی انصاف سمجھی جاتی تھی، تب ایشیا کی برفیلی زمین پر ایک ایسا انسان پیدا ہوا جس کا نام سن کر شہروں کے دروازے بند ہو جاتے تھے۔ اس کا نام تھا تیمور۔ کچھ لوگ اسے عظیم فاتح کہتے تھے، لیکن جن لوگوں نے اس کی فوج کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا ان کے لیے وہ موت کا دوسرا نام تھا۔ کہا جاتا ہے کہ بچپن سے ہی اس کے اندر ایک عجیب پاگل پن تھا۔ وہ دنیا کو جیتنا چاہتا تھا، لیکن صرف جیتنا نہیں، وہ چاہتا تھا کہ لوگ صدیوں تک اس کے نام سے ڈریں۔ اس نے چھوٹی عمر میں ہی جنگ سیکھ لی تھی، تلوار چلانا، گھوڑے پر لڑنا اور دشمن کے دل میں خوف پیدا کرنا، یہ سب اس کی زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنے ارد گرد کی زمینوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ جو جھک گیا وہ بچ گیا، جو کھڑا رہا وہ مٹا دیا گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ تیمور جہاں جاتا وہاں انسانوں کی کھوپڑیوں کے ڈھیر لگوا دیتا تھا تاکہ باقی شہر بغیر لڑے ہی ڈر جائیں۔ اس کی فوج صرف لڑتی نہیں تھی، وہ خوف پھیلاتی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ اگر دور کہیں مٹی کا بڑا بادل اٹھتا دکھائی دے تو سمجھ لو تیمور کی فوج آ رہی ہے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ہم آپ کے لیے ایسی ہی ریئل ہسٹری ویڈیوز لاتے رہیں گے۔ اور پھر ایک دن اس کی نظر ہندوستان پر پڑی۔ اس وقت ہندوستان دولت سے بھرا ہوا تھا، دہلی سلطنت کمزور پڑ رہی تھی، لیکن شہر اب بھی سونے کی طرح چمکتا تھا۔ بازاروں میں دور دور سے تاجر آتے تھے، محل ہیروں سے بھرے ہوئے تھے، مسجدوں اور قلعوں کی دیواریں آسمان کو چھوتی تھیں، لیکن اس چمک کے پیچھے ایک کمزوری چھپی ہوئی تھی، اور تیمور اسی کمزوری کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے اپنی بڑی فوج تیار کی، ہزاروں گھڑ سوار، تیز تلواریں اور ایسے سپاہی جنہیں انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ جب اس کی فوج ہندوستان کی طرف بڑھی تو راستے کے گاؤں جلنے لگے، لوگ اپنے گھر چھوڑ کر بھاگنے لگے، مائیں اپنے بچوں کو لے کر جنگلوں میں چھپ گئیں، لیکن موت گھوڑوں پر سوار ہو کر ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ کئی شہروں نے بغیر لڑے ہار مان لی، کیونکہ انہوں نے پہلے ہی تیمور کی بربریت کی کہانیاں سن رکھی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی فوج جب کسی شہر میں داخل ہوتی تو پہلے لوٹ مار ہوتی، پھر آگ لگائی جاتی اور آخر میں قتل عام۔ تاریخ میں کئی جگہ لکھا ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کے سر کٹوا کر میناریں بنواتا تھا تاکہ اگلا شہر خوف سے خود جھک جائے۔ جیسے جیسے وہ دہلی کے قریب پہنچا ویسے ویسے خوف بڑھتا گیا۔ دہلی کے لوگ سمجھ چکے تھے کہ اس بار دشمن الگ ہے، یہ صرف ریاست جیتنے نہیں آیا، یہ تباہی لے کر آیا ہے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ہم آپ کے لیے ایسی ہی ریئل ہسٹری ویڈیوز لاتے رہیں گے۔ مسجدوں میں دعائیں شروع ہو گئیں، مندروں میں گھنٹیاں بجنے لگیں، لوگ پوری رات آسمان کی طرف دیکھتے اور آنے والے طوفان کا انتظار کرتے۔ پھر وہ دن آیا، دہلی کے باہر جنگ شروع ہوئی، تلواریں ٹکرائیں، تیروں کی بارش ہونے لگی، گھوڑوں کی ٹاپوں سے زمین کانپنے لگی، ہوا میں مٹی اور خون مل چکا تھا، لوگ چیخ رہے تھے، سپاہی گر رہے تھے اور موت ہر طرف گھوم رہی تھی۔ لیکن تیمور کی فوج بے حد منظم اور بے رحم تھی۔ آہستہ آہستہ دہلی کی حفاظت ٹوٹنے لگی۔ پھر اچانک ایک ایسا حکم دیا گیا جسے سن کر آج بھی تاریخ کانپ اٹھتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جنگ کے دوران اس کے پاس ہزاروں قیدی تھے، اسے ڈر تھا کہ کہیں یہ قیدی پیچھے سے حملہ نہ کر دیں۔ تب اس نے حکم دیا کہ سب کو مار دیا جائے، ایک ہی دن میں، بغیر رحم، بغیر ترس۔ مورخین کے مطابق اس دن ہزاروں لوگوں کو قطاروں میں کھڑا کر کے مار دیا گیا۔ کچھ رو رہے تھے، کچھ دعا کر رہے تھے، کچھ اپنے بچوں کو آخری بار دیکھ رہے تھے، لیکن تلواروں کو کسی کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس دن زمین خون سے بھر گئی تھی اور آسمان تک چیخیں پہنچ رہی تھیں۔ پھر دہلی کے دروازے ٹوٹ گئے، تیمور کی فوج شہر میں داخل ہو چکی تھی۔ اس کے بعد جو ہوا، اسے لفظوں میں بیان کرنا بھی مشکل ہے۔ گھر جلا دیے گئے، بازار لوٹ لیے گئے اور گلیوں میں موت گھومنے لگی۔
जो भागा वो मारा गया, जो छुपा इसे ढूंढ लिया गया। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए ऐसी ही रियल हस्टरी वीडियोस लाते रहेंगे। कहा जाता है कि कई दिनों तक दिल्ली से सिर्फ धुआं उठता रहा। इतनी लाशें थीं कि इन्हें दफनाने वाले लोग भी कम पड़ गए और शहर की हवा में मौत की बदबू भर चुकी थी। कुछ मुअर्रिखीन लिखते हैं कि इस हमले के बाद बीमारी और भूख फैल गई थी, लेकिन सबसे खौफनाक बात ये थी, तैमूर को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। उसने अपने लिखे हुए अल्फाज में कहा कि इसने जो किया वो दुरुस्त था। उसके लिए इंसानों की जान सिर्फ एक गिनती थी। जब वो दिल्ली छोड़कर गया तो ऊँटों पर सोना लदा हुआ था, हीरे, चांदी, गुलाम और बेशुमार खजाने इसके साथ थे। लेकिन पीछे जो बचा वो सिर्फ एक टूटा हुआ शहर था। एक ऐसा शहर जो कई सालों तक अपने जख्मों से बाहर नहीं आ सका। लोग रात को चीखकर उठ जाते थे, बच्चे आग देखकर डर जाते थे और बूढ़े लोग आहिस्ता आवाज में इस हमले का जिक्र करते थे। मानो मौत आज भी सुन रही हो। आज भी जब तारीख के सबसे खौफनाक हमलों की बात होती है तो तैमूर का नाम जरूर लिया जाता है, क्योंकि इसने सिर्फ शहर नहीं जीते थे, इसने इंसानों के दिलों में खौफ बो दिया था और शायद यही इसका सबसे बड़ा हथियार था।